کہ کامیابی نہیں ملتی کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور ووٹ کی عزت کا جب ہم نعرہ بلند کرتے ہیں تو اس سے ہم صرف یہ توقع نہیں کرتے, یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے ووٹ کی عزت کریں. ووٹ کی عزت ہم سب پر اس کی ذمہ داری ہے, سیاسی جماعتوں پر بھی ہے, لیکن اگر کوئی پارٹی خرید و فروخت کے دھندے میں ملوث ہو تو یہ افسوسناک اور شرمناک ہے. میں بغیر نام لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس عمل کی اعلیٰ ترین سطح پر شکایت بھی کی, لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. بہرحال لاہوریوں کو کوئی خرید نہیں سکتا, کوئی ڈرا نہیں سکتا, کوئی جھکا نہیں سکتا اہل لاہور کو, کوئی خرید نہیں سکتا. سو یہ جو معاملہ ہے, جو یہ خرید و فروخت کا, ذرا یہ کیمرہ مین حضرات خاموشی اختیار کریں, یہ جو خرید و فروخت کا دھندا کیا گیا ہے 133 میں, اور جن لوگوں نے بھی کیا ہے انہوں نے ووٹ کی حرمت کو پامال کیا ہے اور انہیں اس حرکت سے گریز کرنا چاہیے تھا. لیکن N133 کے لوگ بڑے باضمیر ہیں, بڑے باشعور ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی شیر کے حق میں ووٹ کاسٹ کریں گے. پرویز ملک صاحب کی خدمات اور ان کے خاندان کی جمہوریت کے لیے, قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے اور اہل لاہور کے لیے بے مثل ہے. ان کی اہلیہ محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ ہماری بہن ہیں, ہماری بھابھی ہیں, ان کی اپنی خدمات ہے اور انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بے پناہ کام کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہے, مسلم لیگ نون نے جس طریقے سے اس شہر کی شکل بدلی ہے اور اس کا ناک نقشہ بدلا ہے اور اس کو ایک جدید شہر میں تبدیل کیا ہے, اس کا کریڈٹ اپنی جگہ, لیکن اس خاندان کا جو پرویز ملک صاحب مرحوم کا خاندان ہے, ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے لاہور کی سیاسی, سماجی اور معاشرتی زندگی میں. ہمیں یقین ہے کہ کل چھٹی کا دن ہے اور بڑا پرامن پولنگ ہوگا, پرسکون ہوگا. لوگ اپنے گھروں سے صبح صبح نکل کے آئیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور آ کے ووٹ کاسٹ کریں اور ایک اور عدم اعتماد کریں اس نظام پر جس نے پاکستان کو خرابی کے راستے پر ڈال دیا ہے. بہت شکریہ. میرے ساتھی عطا تارڑ صاحب, علی پرویز صاحب اور خواجہ عمران صاحب بھی کچھ دیر آپ سے بات کریں گے. عطا تارڑ صاحب. بہت شکریہ جی. یہ مسلم لیگ نون نے بہت ہی منظم اور بہت ہی مؤثر طریقے سے یہ کیمپین چلائی. مرحوم ملک پرویز صاحب نے 35 سال اس شہر کی بھی خدمت کی اور اس پارٹی کی بھی خدمت کی. یہ ایک ان کا قرض تھا جو لوگ سمجھتے ہیں اور ایک لوگ سمپتھی بھی رکھتے ہیں. اور شائستہ پرویز ملک صاحبہ لاہور میں انہوں نے پچھلے 25-30 سال میں اپنا مقام آپ بنایا ہے اور لوگوں کا گراس روٹ لیول پہ ان سے ایک بڑا فعال رابطہ ہے. اس پوری کیمپین کے اندر راہ فرار تو اختیار کر گئے, یعنی یہ جمشید اقبال چیمہ صاحب بظاہر تو بڑے بزنس مین ہیں, ٹیکس ریٹرنز بھی فائل کرتے ہیں, اپنے باقی معاملات بھی بزنس کے دیکھتے ہیں, تو شاید ان کو کورنگ کینڈیڈیٹ کا مطلب سمجھ نہیں آیا. انگریزی میں تھا آبویسلی. کورنگ کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے کاغذات آپ علیحدہ سے جمع کراتے ہیں اور آپ اس میں مختلف چیزیں کرتے ہیں جو آپ نے اپنے کاغذات میں نہیں کی ہوتی, اس لیے اس کو کورنگ کہتے ہیں کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ ہو جائیں نااہل تو وہ کورنگ کینڈیڈیٹ آپ کی جگہ لے. مگر یہ ایک ان کی سوچی سمجھی ایک اسکیم تھی جس کے تحت انہوں نے بہتر سمجھا, کیونکہ ان کو بہت جگہ پہ لوگوں نے برا بلا بھی کہا, گالم گلوچ بھی ہوئی, اور جہاں گئے ہیں کسی نے بجلی کا بل دکھایا ہے, کسی نے گیس کا بل دکھایا ہے, کس نے بوڑھے ماں باپ کی ادویات کا بل دکھایا ہے, بچوں کی فیسوں کے چلان دکھائے ہیں کہ 15-20 ہزار کے اندر یہ سارے اخراجات کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں. تو یہ راہ فرار تو انہوں نے اختیار کر لی اور یہاں سے بھاگ گئے. مگر یہ ایک ریفرینڈم ہے, یہ الیکشن اہمیت اختیار کر چکا ہے باقی ضمنی انتخابات سے ہٹ کے. یہ مہنگائی کے خلاف ریفرینڈم ہے, یہ بے روزگاری کے خلاف ریفرینڈم ہے, اور اب جو معاملہ غربت سے بھوک کی طرف جا رہا ہے یہ اس کے خلاف ریفرینڈم ہے. مسلم لیگ نون کے تمام کارکنان, تمام ممبران انشاءاللہ پرامن الیکشن انشور کریں گے, اور ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. جو ایک اور سیاسی جماعت یہاں پہ آئی ہے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, کیونکہ پچھلے الیکشن میں 5000 ووٹ انہوں نے لیے تھے, اور اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ مقابلہ, یہ ان کی سوچ ہے, ہماری سوچ یہ نہیں ہے. یونین کونسل کی سطح پر, وارڈ کی سطح پر, گلی محلے کی سطح پر کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون نے کارنر میٹنگ نہ کی ہو اور اپنے لوگوں کو فعال طریقے سے الیکشن لڑنے کے حوالے سے
بیٹھ کر بات ان سے نہ کی ہو. ہم جہاں گئے ہیں لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا ہے, اور اس جھوٹی تبدیلی سرکار کے خلاف لوگوں میں رد عمل, ان کی آنکھوں میں غصہ اور ان کی آنکھوں میں اترا ہوا خون ہم نے دیکھا ہے. تو باقی تو میں نے کسی کی کوئی کارنر میٹنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. الیکشن بند کمروں میں اور ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے نہیں لڑا جاتا, فیلڈ میں اتر کر, گلی محلوں میں گھس کر. یہ پالیٹکس ہے, اس کو پالیٹکس کی طرح لینا چاہیے. تو میں اپنے ووٹرز کو, مسلم لیگ نون کے ووٹرز کے علاوہ بھی جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی بات کی, ان کو یقین دلاتا ہوں کہ کل ایک تو یہ الیکشن پرامن ہوگا, دوسرا الیکشن کمیشن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے یہ انشور کیا جائے کہ ووٹرز کو فیسلٹیشن ملے پولنگ سٹیشنز کے اوپر, ان کا ووٹ جلدی کاسٹ ہو, لمبی قطاریں نہ لگیں. اور ایک جو مسئلہ ہمیشہ آتا ہے اس حوالے سے بھی ہماری ان سے درخواست ہے کہ جب 5 بج جائیں یا الیکشن یا پولنگ کا ٹائم ختم ہو جائے تو جتنے لوگ قطاروں کے اندر ہوں ان کو ووٹ کے حق سے محروم نہ کیا جائے. اس کے لیے ایک مؤثر نظام قائم کرنا ہوگا. اور صرف جو حالات آج پیدا کر دیے گئے اس کی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آئے ہیں تو یہ کیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں باقی سیاسی جماعتوں والے. ہم تو اس حلقے میں جاتے ہیں تو رائٹ پہ شنگھائی برج ہوتا ہے, لیفٹ پہ میٹرو بس ہوتی ہے. گلی محلوں میں جاتے ہیں فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں, گلیاں نالیاں بنی ہوئی ہیں. قدم قدم پر تعمیر و ترقی کے نشان ہے, کارکردگی ہے, ایک ماضی ہے. تو یہ انشاءاللہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہوگا اور لوگوں کا ایک کانفیڈنس بھی بحال ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ باہر نکلیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے, اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو, شائستہ پرویز ملک صاحبہ کو کل ایک شاندار اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوگی. علی پرویز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دونوں بڑے بھائی جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, فیض سعد رفیق صاحب, عطا تاڑر صاحب نے بھرپور گفتگو آپ کے سامنے کی ہے. یقیناً 5 دسمبر کا دن, الیکشن کا دن تو اپنی جگہ پہ ہے ہی, پر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریفرینڈم ہے اس طرز حکمرانی کے خلاف جس کو ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر اپنے اوپر مسلط ہوتے دیکھا. چند بیماریوں کی طرف عطا تاڑر صاحب نے اشارہ کیا. میرے خیال سے ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کے خلاف یہ 5 دسمبر کو لاہور کی عوام بھرپور انداز کے اندر انشاءاللہ ووٹ دے گی. وہ ہے جو غلازل کی یلغار ہم نے سندھ صوبے سے جو چند لوگوں نے لاہور کی عوام کے اوپر کرنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ جنہوں نے کراچی کی شکل بگاڑی ہے, جنہوں نے کراچی کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا ہے, انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی 5 دسمبر کے دن. وہ جو مرضی یہاں پہ منڈیاں لگانے کی کوشش کریں, لوگوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کریں, ان کو انشاءاللہ صبح اس کا بھرپور جواب مل جائے گا. ہماری الیکشن کمیشن اور لوکل ایڈمنسٹریشن سے صرف یہی اپیل ہے کہ پرامن انداز کے اندر ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, لوگ اپنا آزادانہ ماحول کے اندر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. اور اگر ان کی شروع میں کوئی سستی رہ گئی تھی جب اس قسم کی انلیگیلٹیز ہمارے سامنے نظر آ رہی تھیں, تو آج اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے یقیناً بعد میں حرکت کے اندر آئے ہیں, اور انہوں نے جو لوگ اس خلیص دھندے کے اندر, اس مکروہ دھندے کے اندر انوالو تھے, ان کو پکڑا بھی ہے, اور ان کو انشاءاللہ ان کے ٹرائل چل کے ان کی سزائیں بھی ان کو ملیں گی. کیونکہ جس نے ووٹر کی تذلیل کی ہے اور قرآن پاک کی یہاں پہ حرمت کو اس طرح سے استعمال کیا ہے, ان کو بالکل, یہ میری ذاتی بھی یہ رائے ہے اور میرے ساتھ دوستوں کی بھی یقیناً یہی رائے ہوگی کہ ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. تو اس سے زیادہ ہماری نہ کسی سے کوئی امید ہے. ایک آزادانہ ماحول کے اندر یہ الیکشن ہونے دیں, اور آپ خود دیکھیں گے کہ 5 دسمبر کو شیر کے حق کے اندر بھرپور ووٹ کاسٹ ہوگا, جس طرح سے پچھلے کئی الیکشنوں میں ہوتا آ رہا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. میں صرف 2 جملے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے علی پرویز صاحب نے بات کی ہے کہ ساری زندگی جمہوریت پسندی میں گزر گئی, آپ کے سامنے ساری زندگی سیاسی اسٹرگل میں گزر گئی. جو جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں سب کا ایک ماضی ہے. بی بی شہید اور بھٹو شہید کی قبر یقیناً تڑپی ہوگی, ان کی روح کو ضرور تکلیف ہوئی ہوگی کہ انہوں نے جس جمہوریت کے لیے اپنی زندگیاں دے دیں, آج ان کے سیاسی جانشین اس جمہوریت کو داغدار کس طرح کر رہے ہیں کہ آپ غریب مزدور کسان اور ہوا کی بیٹی کی مجبوری
कुरान पाक पर और मुकद्दस किताबों पर हलफ देकर खरीद रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे तमाम लोगों को जो ये हरकतें और ये मामलात कर रहे हैं। मेरी क़यादत मैं और अली परवेज़ हल्फन कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इस इलेक्शन तो क्या किसी इलेक्शन में हमने जितने अपने इलेक्शन लड़े हैं कभी वोट को खरीदने का तसव्वुर भी नहीं किया, और इस इलेक्शन में भी हम हलफ देकर बावजू कह सकते हैं। क्या असलम गिल साहब आप, क्या आपकी क़यादत जो यहाँ काम कर रही है, क्या हलफ देकर बावजू ये बात कह सकते हैं? इंशाल्लाह यकीनन नहीं कह सकते। जमहूरियत जीतेगी। आपने जो किया वो दागदार किया जमहूरियत को। आप इंशाल्लाह ताला कल हारेंगे, जमहूरियत जीतेगी और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खैबर से कराची तक और इस हल्के के अंदर इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ शेर दौड़ेगा। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि कल आप लोग कितने मार्जिन से जीतेंगे? कोई आप लोगों ने टारगेट रखा हुआ है कि इतने मार्जिन से हम पीपल्स पार्टी को हराएंगे? और दूसरा, टीएलपी से भी वोट आप लोगों ने मांगे हैं? पता करीब कर मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से मुकाबला है ही नहीं, तो अगर किसी जमात से मुकाबला नहीं है तो मैं उस पर क्या कमेंट। टारगेट कितना आप लोगों ने? 60,000 के मार्जिन से जीते? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हजारों की टीएलपी का बताइएगा। ये बता दें कि थोड़ा सा वोट बैंक तो पीटीआई का भी होगा ना, वो जो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा तो वो कोई अहम किरदार अदा कर सकता है? देखिए, जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिए थे पिछले इंतखाबात में वो बहुत मायूस हुए हैं नए पाकिस्तान के नाम पे, क्योंकि इमरान खान साहब की और उनके साथ वालों की जो कारकर्दगी का सिफर है बल्कि नेगेटिव है। तो हम तो पीटीआई के वोटर्स को भी कहते हैं कि वो घरों से निकल के शेर के निशान पर अपनी मोहर सबत करें, और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग जिन्होंने माजी में पीटीआई को वोट दिया वो इस बार पीएमएलएन को वोट देंगे इंशाल्लाह। टीएलपी से मलिक साहब ने पूछा था कि टीएलपी ने वहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा तो नहीं किया और उनके वोटर हैं वहाँ पे अच्छे खासे, तो क्या टीएलपी से कोई राब्ता हुआ है? मुझे मालूम नहीं है जी। सर ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, आप भी इसी वाले से बात करते हैं, तो लेकिन जो इस मरतबा इस इलेक्शन में जो खरीदो फरोख्त के एक दूसरे पर इल्जाम लगे हैं उसको क्या जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे? मैं देखिए ज़्यादा बहुत फ्रंट फुट पे आके ये बात नहीं करना चाहता। हमारा एक इत्तेहाद है, आपको पता है, इसलिए मैंने मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं अभी भी मोहतात रहूँगा। मैं ज़ाती तौर पे जो शाइस्ता बाबी के मद्दे मुकाबल उम्मीदवार हैं मैं तो उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ ज़ाती तौर पे, लेकिन उनकी सियासी जद्दोजहद को उन्हीं के साथियों ने, बड़ी लंबी जद्दोजहद है, उनके साथियों ने उस जद्दोजहद को दागदार करने की कोशिश की है। हमें इसका बड़ा अफसोस है। हमने अपनी शिकायत भी पहुँचा दी थी, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रगल में जमातें ऐसा होता है कभी कभार दब जाती हैं। वो जब कम बैक करती हैं तो वो फिर पैसे की बुनियाद पे नहीं करती, तो कम बैक होता है आपके नज़रियात की और आपकी जद्दोजहद की बुनियाद पे। कम बैक करने का ये तरीका है नहीं, ये तरीका आर्टिफिशियल है, ये चल नहीं सकता। ऐसा बताएं कि सियालकोट में कल वाक़या पेश आया है, उस पर आपका क्या? बहुत दिल खराश वाक़या जी सियालकोट में जो कुछ हुआ है। ये जो पाकिस्तान में टॉलरेंस है ये बराए नाम रह गई है, और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि जब रियासत के ताकतवर हल्के जो हैं वो जत्थों को पैटर्नाइज करते होंगे, जो दहाइयों का अमल है इस मुल्क में, यहाँ जत्थे बनाए गए हैं। कभी जहाद के नाम पे जत्थों को पैटर्नाइज किया गया है, कभी मुंतखब हुकूमतों को गिराने के लिए जत्थों को पैटर्नाइज किया गया है, और इसमें और भी बहुत से लोगों ने अपना हिस्सा डाला है। यानी नज़रिया ज़रूरत के तहत जब लोगों की परवरिश की जाएगी कि ये किसी को घेराव करें, किसी को गिरा दें, तो फिर नतीजा यही निकलेगा। और ये बहुत अफसोसनाक है कि यहाँ पे लोगों के ईमान और अकीदों पर हमले किए गए हैं। हमारे साथ भी यही कुछ किया गया है। आसन इकबाल साहब को गोली का निशाना बना दिया गया। वो एक जय्यद आलमा के साहबजादे हैं, ख़ुद पाबंद सौम व सलात हैं, और जिस तरह हमारी हुकूमत गिराने के लिए जत्थों को इस्तेमाल किया गया, जो कुछ ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब की मिली भगत से हुआ वो आपके सामने है। तोड़ फोड़ हुई, पुलिस वालों को मारा गया। ये अभी ताज़ा तरीन जो पीछे आपने वाक़यात देखे हैं मज़हब के नाम पे, तो ये उसी का आउटकम है कि लोग बेकाबू हो गए हैं, और इसी बात से हमें खौफ है कि रियासत गैर मौसर हो जाएगी। सो चाहिए ये कि रियासत के तमाम तबकात इस इशू पर मुत्तहिद हों, वो हुकूमत हो, वो अपोजिशन हो, या वो मुक़्तदिर हल्के हों पाकिस्तान के, सबकी सोच एक होनी चाहिए। अच्छा, सोच एक हो सकती है, अमल भी एक होना चाहिए, और इनको मिल के मजम्मत इनकी होनी चाहिए। सियालकोट में जिन्होंने दरिंदगी की है, उन्होंने पाकिस्तान के चेहरे को दागदार किया है। इसका तौहीन मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो
چوراہے پہ بازار پہ اپنی عدالت لگائے اور خود بندوق سے اور ڈنڈے سے فیصلہ کریں. ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں. منی بجٹ آ رہا ہے ابھی, ایک سیکنڈ جی, منی بجٹ آ رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سبسڈیز ودرا کر کے اور نیٹ ٹیکسز لگا کے 600 ارب کا جو برڈن ہے وہ عام پہ ڈالا جائے. جی جی, آپ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی اس منی بجٹ کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی, اور کیا یہ ایسی حکمت عملی تو نہیں ہوگی کہ جیسے انہوں نے 33 بل پاس کروا لے اور اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی. اگر کسی آنریبل لیٹ کمر نے کوئی سوال کرنا ہے تو اس کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ اگلی کرسی پہ تشریف لے آئے, کرسی خالی آپ کا انتظار کر رہی ہے. کرسی ٹوٹ جائے گی. میں منی بجٹ انفیکٹ آ چکا ہے اور ہر روز آ رہا ہے. جب دنیا میں پیٹرول کی قیمت نیچے جاتی ہے اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ منی بجٹ ہے. جب ایف بی آر بغیر سوچے سمجھے پورے ملک میں پراپرٹی کی مارکیٹ پرائس سے 4 گنا زیادہ پرائس فکس کرتا ہے تاکہ ایک عام آدمی گھر بنانے کے قابل نہ رہے تو یہ منی بجٹ ہے. جب آٹا اور چینی چوری کی جاتی ہے اور ان چوروں کو پکڑا نہیں جاتا, نام نہاد یہ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں, تو یہ منی بجٹ ہے. اور جب دوائیاں ناپید ہوتی ہیں اور دوائیوں کی قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کے پیارے دوائی نہ ملنے کی وجہ سے جان دے دیتے ہیں تو یہ منی بجٹ ہے. تو کس چیز کا رونا رویا جائے گا؟ ایک ہی راستہ ہے, اس حکومت کو جانا چاہیے. عمران خان کی حکومت اور پاکستان کا مستقبل اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ نکھٹوؤں اور نااہلوں کی اور کرپٹ لوگوں کی حکومت. اصل مافیا عمران خان کا اپنا مافیا ہے. لوگوں کو جو مافیا کہتا تھا وہ خود مافیا کا وہ سربراہ ہے. تو اس مافیا سے پاکستانیوں کی جان چھوٹنی چاہیے اور اس کے لیے ایفرٹ ہماری جاری رہے گی. آپ آگے نہیں تشریف لے آتے, شرما رہے ہیں آسم صاحب. صاحب آپ نے جو بات کی ہے جتوں کی, آپ کے والد صاحب کی بھی اسٹرگل ہے اور آپ دونوں بھائیوں نے بھی, آپ کی والدہ نے بھی بڑی نیچے سے آپ پر آئے. کیا وجہ ہے جو لوگ پیٹرنائز کرتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ جو فورسز جو پیٹرنائز کرتی ہیں ان جتھوں کو, ان کے خلاف آپ لوگ بات بھی کرتے ہیں میڈیا کے سامنے یا پبلک سے ہٹ کے بھی, آف دا ریکارڈ کی گفتگو میں تو کافی باتیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے, کیا کمزوری کہاں پر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ کہ جس طرح آج کا یہ کل کا جو واقعہ ہوا سری لنکا کا, کہ وہ ڈینگی میں آپ کی مدد کر رہے ہیں, آنکھیں آپ کو ڈونیٹ کر رہے ہیں, ہر چیز میں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, کرکٹ کھیلنے وہ آ رہے ہیں اور ان کے ہی لوگ مر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا سر کب تک اس طرح نیچے جاتا جائے گا؟ آپ جو ڈیموکریٹک فورسز ہے کب اکٹھی ہو کر پارلیمنٹ میں آواز عوام کی اٹھائیں گی؟ گزارش یہ ہے کہ آج کے ذرا موضوع سے ہٹ رہے ہیں لیکن سوال بڑا اہم ہے, میں اس کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل آئین اور قانون کی حکمرانی میں مضمر ہے. جب بھی اور جہاں بھی آئین اور قانون کی حکمرانی پر حملہ کیا جائے گا, وہ حملہ کوئی بھی کرے, وہ غیر جمہوری قوت کرے یا جمہوری قوتیں کریں سو کالڈ, تو اس سے پاکستان میں نقصان ہوگا اور عدم برداشت پیدا ہوگی. تو راستہ ایک ہی ہے, کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ملک کی اہم ترین دستاویز کے طور پہ تسلیم کیا جائے اور دل و جان سے تمام ریاستی ادارے, پارلیمنٹ شامل ہے ریاستی اداروں میں, تمام ریاستی ادارے وہ اس پر منوان صدق کے دل سے اس پہ عمل درآمد کریں. ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے میں کام کرے, ایک دوسرے کے کام میں ہم ٹانگیں نہ اڑائیں اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں اور پاکستان کو ایک ٹالرنٹ کنٹری بنائیں. کیونکہ جس طرف یہ ملک جا رہا ہے تو یہ تو جنگل کا قانون ہے, پھر یہ ریاستی قانون کو تو کوئی مانے گا نہیں اور آہستہ آہستہ لوگ بے قابو ہوتے چلے جائیں گے اور ان جتھوں کا مقابلہ کرنے کے قابل پھر کوئی بھی نہیں رہے گا. تو ضروری یہ ہے کہ اس بات پہ قومی اتفاق رائے جو ہے وہ موجود ہے, لیکن اس کو سامنے لایا جائے اور آئین کی حکمرانی کو انشور کیا جائے, اور پھر جب لوگ کوئی فیصلہ کریں تو اس فیصلے کو مان لیا جائے, اس کے اندر سپیڈ بریکر نہ لگائے جائیں, وہاں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں. پاکستان کو آئین پاکستان کے تحت جلد از جلد ایک فری اور فیئر الیکشن چاہیے تاکہ اس بدبودار نظام سے قوم کی جان چھوٹے اور پاکستان کو صحیح راستے پر چلایا جا سکے. بہت شکریہ. تھینک یو.